بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سفر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت امت کے لیے موجود ہے کہ سفر شروع کیسے کیا جائے، سفر ختم کیسے کیا جائے، دوران سفر کیا معمولات رکھے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ دوران سفر اچھی باتیں کرنا، اللہ رسول کی باتیں کرنا، دین شریعت کی باتیں کرنا، حقوق اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی عبادت کی تلقین کی باتیں کرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور امت کے لیے بہترین تربیت ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی حوالے سے چند اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے، اور جب حضور نبی رحمت علیہ السلام سفر پر روانہ ہو جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر جب جب چڑھائیاں آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر کا ورد کرتے، اور جب جب دوران سفر اترائیاں آتی رستے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سبحان اللہ کا ورد کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ان میں اجر کثیر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ گاڑیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے سٹیکر لگے ہوتے ہیں کہ جس میں گاڑی پر سوار ہونے کی دعا لکھی ہوتی ہے، اور کچھ گاڑیوں والے سفر کرنے سے پہلے اڈے سے جب نکلنے لگتے ہیں ساری سواریاں بیٹھ جاتی ہیں تو بلند آواز سے کہتے ہیں جی سارے دعا پڑھ لیں، سفر شروع کرنے لگے ہیں۔ ایک اچھی بات ہے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو دعا لکھی ہوتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اس دعا کو علماء اور محدثین نے ایسی سواری کے لیے خاص کیا ہے جو جاندار ہو، یعنی گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ، یہ جاندار سواریاں ہیں، بطور سواری استعمال کی جاتی ہیں۔ تو جب جاندار سواری پر سوار ہوں تو اس وقت اس دعا کا پڑھنا یہ علماء اور محدثین نے اس کو خاص کیا ہے۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بے جان سواریاں ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل اور گاڑیاں، ریل گاڑی، جہاز، یہ سب بے جان چیزیں ہیں، بے جان سواریاں ہیں، تو ان پر جب سوار ہوں تو پھر کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو اس کے لیے وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھی تھی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس کو خاص کیا ہے علماء اور محدثین نے کہ جب بے جان سواری پر سوار ہوں تو اس وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم یہ دعا پڑھی جائے، اور جب جاندار سواری پر سوار ہوں تو اس وقت جو عام دعا مشہور ہے لوگوں میں وہ والی دعا
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں اور یہ عام دعا جو ذکر کیا کہ گاڑیوں میں سٹیکر بھی لگے ہوتے ہیں، یہ بھی پڑھ لی تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سواری کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کیا اور وہ چل رہی ہے۔ ایک اور اہم بات جو آج ذکر کرنے والی ہے وہ یہ کہ جب سفر شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو نفل ادا فرما رہے ہیں۔ دوران سفر حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یا اچھی باتیں کر رہے ہیں، حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی ترغیب دلا رہے ہیں، یا پھر چڑھائیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اترائیاں اترتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ تو جہاں یہ سنتیں ہمیں ملتی ہیں تو ایک خوبصورت سنت خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ بھی ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف فرما ہوتے، واپس جب آپ تشریف لا رہے ہوتے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ شریف کی بستی دکھائی دیتی، مدینہ شریف جب دکھائی دیتا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، پیار بھرے الفاظ ہیں، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آئبونا کہ ہم آنے والے ہیں، ہم واپس ہونے والے ہیں، واپس لوٹنے والے ہیں یا واپس آنے والے ہیں۔ اور کس حال میں واپس آ رہے ہیں؟ آئبونا ہم واپس آنے والے ہیں، واپس ہونے والے ہیں۔ تائبونا ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم اس حال میں واپس آ رہے ہیں کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں۔ عابدونا ہم اس حال میں واپس آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لربنا حامدون اور ہم اس حال میں واپس آ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، اپنے رب کی، اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ تو یہ خوبصورت الفاظ آپ بھی اگر یاد کر لیں اور ان کو آپ جب بھی کہیں سفر پہ نکلیں اور سفر سے واپسی ہو، اپنے گھر کے قریب پہنچیں، جب اپنی بستی، اپنا علاقہ نظر آ جائے، اپنا محلہ نظر آ جائے، اپنی گلی نظر آ جائے یا اپنا گھر نظر آ جائے، تو اس وقت اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سفر سے آتے ہوئے آپ یہ پڑھیں، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ اردو ترجمے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم واپس ہونے والے ہیں، واپس آنے والے ہیں، اس حال میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بھی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور ہم اپنے رب کی تعریف کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں ان پر اگر ہم عمل کر لیں، اور پھر یہ جو زمانہ جا رہا ہے اس میں اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو زندہ کرتے ہیں، خود بھی عمل کر لیتے ہیں یا کسی دوسرے کو بھی عمل کروا دیتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس میں کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، ایک حدیث میں 70 اور ایک حدیث میں 100 کا لفظ موجود ہے کہ اسے 70 یا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث پاک سامنے رکھتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر صبح و شام ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے، جاب کے لیے جائیں یہ بھی سفر ہے، گھر سے نکلیں بازار جائیں یہ بھی سفر ہے،
چڑھائی آئے تو اللہ اکبر پڑھیں، اترائی آئے تو سبحان اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو جو سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور اگر ٹائم ہو گھر سے نکلتے وقت تو تب بھی 2 نفل پڑھ لیں، ٹائم ہو گھر سے جب گھر واپس آئیں تو تب بھی 2 نفل ادا کر لیں۔ یہ ساری سفر کے بارے میں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا یہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے آپ کی زندگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔